دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم اولاً ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی ہیں، میسیجز تو سلسلہ شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کافی سارے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے عبدالرؤف بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ وہ استخارہ اس بات کا کروانا ہے کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، غصہ بہت آتا ہے۔ تو عبدالرؤف نام ہے ان کا اور والدہ کا نام ہے مقصودہ بی بی۔ تو آپ استخارہ فرما لیجیے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پلیز جو رشتوں کے بارے میں وظیفہ بتایا تھا، سورۃ التین والا جو وظیفہ ہے، یہ دوبارہ بتا دیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جی۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، 60 ٹائمز 60 مرتبہ پڑھیے۔ انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ 40 دن کے اندر انشاءاللہ یعنی رشتہ طے ہو جائے گا، یعنی ایک رشتہ آ جائے گا بالفعل۔ اگر بات طے ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ پڑھنا موقوف وظیفہ ہاں اس کو پورا کر لیں، 40 پورا کریں، یعنی 40 دن تک پورا کریں۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے، اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ مزید اور بھی رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے روحانی علاج ماشاءاللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رشتوں میں ہونے والی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ جی، ہمارے عبدالرؤف بھائی کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ جی، عبدالرؤف بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے نظر بد کا جو اثر ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ غصہ بہت آتا ہے اور ٹینشن میں بہت زیادہ رہتا ہوں، ایک تعداد ہے مدنی چینل کی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہو یا ٹینشن ایک دم بڑھ جاتی ہو، خلاف مزاج کوئی کام ہوا، کوئی بات دیکھی، اچانک ٹینشن بڑھ گئی، فوراً آپے سے باہر ہو گئے۔ تو اگر اس طرح کی کسی کی کیفیت ہو جاتی ہو تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ تھوڑا معاملہ بہتری کی طرف آئے؟ جی، اس حوالے سے کہ یا ودود ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ ہے کہ غصہ ختم ہو جائے۔ یا ودود ایک بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا۔ باقی اگر غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تب بھی غصہ نہ جائیں تو وضو بنا لیں،
انشاءاللہ عز و جل غصہ چلا جائے گا۔ انشاءاللہ روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے اور عملی علاج بھی ہم نے کرنا ہے۔ وہ کیا کہ اپنے اندر قصداً ہمیں اپنی یہ عادت پیدا کرنا ہوگی کہ ہم اپنے اندر سے غصے کی عادت نکالیں۔ اگرچہ آ جاتا ہے غصہ، لیکن ہم نے کوشش تو کر دی ہے نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز عفو و درگزر کا ذہن بنے گا، صبر کا ذہن بنے گا، اور یہ عادت ایسی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز غصے پر قابو پائیں گے۔ کافی سارے میسیجز ہیں، کچھ اور میسیج شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بہت کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے، اور اگر بھر جاتا ہو تو کچھ دیر میں پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ پیٹ کے امراض سے بھی حفاظت رہے۔ بھوک یعنی کہ ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ روزانہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، تو یہ ہر مرض سے نجات کے لیے وظیفہ ہے۔ صحیح۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نا، تو ہر لقمے پر یا واجدو آپ پڑھا کریں، یا واجدو یہ پڑھ کر وہ لقمہ آپ نے کھا لیا۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مسواک کی عادت آپ بنائیں، جن کے بھوک کے مسائل رہتے ہیں یا پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، مسواک کی عادت اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بہت سارے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، آپ کی کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی، اگر آپ کو آپ کے کوئی کام آپ کا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، کاٹ کا عمل کروائیے، الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل۔ آپ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا ذہن بنائیں، اور ادا کرنی بھی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، ہمارے مسائل بھی بہتری کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال زار پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کچھ کالز بھی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال سے لا دیجیے۔ گھر میں ناچاکیاں ہیں، برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام نزاکت وسیم ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے مدثر وسیم، والدہ کا نام علیمہ بھی، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے بتائیں یا کوئی روحانی علاج وظیفہ وغیرہ بتائیں اس کے لیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد اسماعیل ہے ان کا نام، اور ان کی والدہ کا نام جانو بی بی، بیمار رہتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نواز ہے اور میری والدہ کا نام عالم خاتون ہے، میں عرصہ 20 سال سے بیمار ہوں، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اپنا 20 سال سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمت نہیں ہارنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں اور عرصہ دراز سے بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، یہ بھی امتحان کی صورت ہوتی ہے، لیکن یہ بیماریاں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ ایک تعداد ہے کہ جو اگر سال 2 سال 6 سال 8 سال اگر اتنا عرصہ بیماری میں لگ جائے تو بعض اوقات بیچارے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے بیمار ہوں، تو پھر بعض اوقات بندہ شکایت میں پڑ جاتا ہے اور سارا کا سارا ثواب وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہم صبر کرنے کا بھی ذہن بنائیں۔ باقی نماز پڑھیں، آپ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے، آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ استخارے آپ فرما لیجئے۔ گھر میں ناچاکی اگر کسی کی ہوتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہو، آپس میں ذہن نہیں مل پاتا ہو، اور اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کی کیفیت ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جمعہ کے روز جمعہ کے دن 1001 مرتبہ یا ودودو، یہ لاہوری نمک پر دم کر لیں، اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں، اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر کے وہ نمک گھر میں کھانے وغیرہ میں آٹا گننے میں استعمال کریں۔ تو یہ جمعہ سے جمعہ تک استعمال کریں،
اور ہر جمعہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں ناچاکیاں، آپس کے لڑائی جھگڑے اور دل میں اگر کدورت ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ ہر جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جب پڑھائی میں اگر کسی کا دل نہ لگتا اور پڑھنے کی طرف ذہن نہیں بنتا ان کا، یا بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھے خاصے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں پابندی سے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پڑھائی سے کٹ جاتے ہیں وہ، اس کے تو لیے پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے فرعون کا خواب، اس کے بالکل آخری صفحے پر آپ نے اس کا پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ لکھا ہے کہ یا اللہ یا رحمان، یہ 101 بار 5 وقت نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، یا اللہ یا رحمان کتنی مرتبہ؟ 101 بار، 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باقی تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجیے آپ، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ فی سبیل اللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر، فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ دیا جاتا ہے، تو آپ بستوں سے حاصل کیجیے، اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بس سے بھی حفاظت رہے گی، پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اسماعیل بھائی کی قول تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیماری کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، اسی طرح نواز بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ 20 سال ہو چکے ہیں اور بیماری میں ہیں، تو دونوں کا آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دونوں کا استخارہ کیا ہے، اسماعیل بھائی کا بھی اور نواز بھائی کا بھی، تو دونوں کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ کا معاملات نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح، تو دونوں یہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دونوں اسلامی، اسماعیل بھائی بھی اور نواز بھائی بھی دونوں یہ وظیفے پہ عمل کریں۔ صحیح، باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی ان بیماریوں کی کارڈ کا عمل کروا لیجیے، الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ تعویذات اتاریہ کے بستے اگر آپ کے شہر میں نہ ہو یا آپ کے علاقے میں نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، آپ چاہیں تو آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ میسیجز آپ کے ہم شامل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں اور لگاتار 2 سال ہو چکے ہیں، یہ ہمارے حیدر علی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں۔ تو حیدر علی بھائی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا مؤخرو، یا اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور یہی وظیفہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں اس پر کہ 100 مرتبہ یا مؤخرو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور 2-3 سال سے مجھے بہت زیادہ آزمائش بھی آ رہی ہے، تو کوئی نوکری کے لیے جاتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا جاب کا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بعد نماز فجر 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال میں خوب برکت رہے گی اور آپ کے روزگار کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم سب کے لیے روحانی علاج ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم حصول روزگار کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی ہم کریں، فرائض کی پابندی بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں
اور کہیں پر بھی بات بن نہیں پاتی رشتوں کے حوالے سے، تو جن کے رشتے نہیں ہو پاتے تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسم بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر سے بچیں گے اور تمام گناہوں سے بچیں گے۔ نیت یہ ہونی چاہیے، اور یہ وہی عمل کرے کہ جسے شادی کرنی ہے، یعنی جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں یا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو وہ خود ہی یہ عمل کریں، اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا۔ اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے، کہیں بات طے ہو بھی جائے، تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں، بلکہ جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اور اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کے ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلانیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ باقی ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلامی بھائی کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نا، اب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ مسائل حل ہوں گے، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ مزید کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ نام محمد زاہد ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی۔ میرا کام نہیں بن رہا، کوئی کام نہیں میرا بن رہا نا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ زاہد بھائی استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، کال مزید چلا دیجیے گا۔ میں روزانہ سر کوئی برے خواب دیکھتا ہوں، کبھی ڈرانے ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ شادیہ پروین، والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ رشتے آتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ شادی میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ ملک بادشاہ رکارہ سے بات کر رہا ہوں۔ والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ بائیں ہاتھ میں بہت خارش رہتی ہے، کاروبار میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام فیصل شہزاد ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔ پچھلے 8 سال سے میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، مہربانی فرما کر استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ رکھا کریں، جو وظیفہ بتایا جائے اگرچہ ہو کسی کا بھی، لیکن اگر وہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے، جیسے اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی ڈر جاتا ہے، جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے یا وسوسے آتے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہم بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے۔ تو چلیں پہلے یہی روحانی علاج، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، رات کو سوتے وقت کوئی ڈر جاتا ہو، اچانک چونک کر اڑ جاتا ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ کیفیت بہتر ہو جائے، ڈراؤنے خوابوں سے نجات حاصل ہو؟ اگر سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، جس طرح ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہو، جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ، پھر 12 یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کوئی عزیز ہیں قریبی، جی تو ان کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی، اللہ عز و جل انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کوارا اپنے بازو پر باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کو خارش رہتی ہو، جسم پر خارش ہو، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے گھریلو علاج میں ایک قرآنی دعا لکھی ہوئی ہے، اگر وہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خارش کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ دعا یہ ہے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकसौनल इज़ाम लहमन तुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकसौनल इज़ाम लहमन तुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सही। तो ये वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए। सूरतुल मुमिनून की आयत मुबारका है फ़कसौनल इज़ाम लहमा तुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो ये आयत पढ़कर खारिश का मरीज़ खुद अपने ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खारिश ख़त्म हो जाएगी। बाकी ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखा जाए कि अगर गंदगी है या सफाई नहीं है तो बाद औक़ात इस वजह से भी जिस्म पर खारिश हो जाती है और जरासीम लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी हम ख्याल रखें, सफाई सुथराई का, धूप में बैठें, अपने कपड़ों को धूप में डालें तो काफ़ी हद तक जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से हमारे फैसल शहजाद भाई की कौल थी, इन्होंने कहा था कि 8 साल हो चुके हैं और औलाद का सिलसिला नहीं। इनके इस्तिखारे किया गया, इस्तिखारे में इनके साथ औलाद के मामलात के हवाले से तो कोई जादू बंदिश वगैरह का मामला तो नहीं है, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी के सफ़हा नंबर 22 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो ये पढ़ लिया करे जुमा के दिन 10 बार, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक औलाद के बाप बनेंगे इंशाअल्लाह। सही, या मुतकब्बिरो पढ़ना है जी। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ मैसेजेस भी आपके हम शामिल करते हैं। ये हमारे एक इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं शुगर बहुत हाई रहती है, शुगर कंट्रोल नहीं होती, गुस्सा बहुत आता है, टेंशन बहुत होती है और बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो आपको देखें, शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही तो आप कुरान पाक की ये आयत मुबारक मदनी पंसूरा में भी ये शुगर का रूहानी इलाज लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाद फैज़ान औराद में शुगर का रूहानी इलाज लिखा हुआ है। कुरान पाक की ये आयत मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये कुरानी आयत ये सुबह शाम 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके शुगर के मरीज़ को पिलाएं। जिनकी शुगर हाई रहती हो तो कंट्रोल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अगर किसी का बीपी हाई रहता हो तो अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम या मुमिनु 115 मरतबा पढ़कर ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जो हाई ब्लड प्रेशर जिनके साथ रहता हो, ब्लड प्रेशर जिनका हाई हो जाता हो, बावुज़ू रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा और आपका हाई नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जब भी इस तरह की कैफियत हो तो वुज़ू बना लें। वुज़ू बनाने के बाद फिर जब आप चेक करेंगे ना अपना बीपी नॉर्मल रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि मुझे अक्सर हर बात भूल जाती है, भूल जाता हूँ हर बात ना। तो आप हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखकर 11 मरतबा या कविय्यू अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम है ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि मेरा मसला ये है कि शादी को 3 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आपको चाहिए कि आप हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारिऊ अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम है या बारिऊ 10 मरतबा पढ़ लिया करें। औलाद की नेमत नसीब होगी, अल्लाह तबारक व तआला नेक बेटा अता करेगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि मेरे मेरे सर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, बहुत शानदार रिसाला है। इसमें कमो बेश 78 रूहानी इलाज माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो जिनके सर के बाल झड़ते हों, दाढ़ी के बाल झड़ते हों या गंजपन जो ये मर्ज़ होता है अगर किसी को हो तो उसे चाहिए कि सूरतुल लैल 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार सूरतुल लैल अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर आप दम कर लें। और ये दम किया हुआ तेल रात को सोने से पहले सर में लगाएं और सर की मालिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो
اسلامی بہنیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں۔ ابھی یاد نہ ہو سکا ہو یا وظیفہ سمجھ نہ آیا ہو سر کے بال جھڑنے کا تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیت میں طلب فرما لیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آگے تقسیم بھی کریں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، تو اس میں تحفتاً تقسیم کریں، تقسیم رسائل کا سلسلہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ رہے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، اور مسافر کی تو دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں کی جاتی، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا رحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا